اللہ اپنی تعداد کے اعتبار سے ایک ہے. نمبر دو، اللہ صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، خصوصیات کے اعتبار سے بھی ایک ہے. ہم انسانوں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک صفت والا انسان ہے تو اس صفت والے کئی انسان ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے تو کیا خیال ہے دنیا میں وہ اکیلے ہی ڈاکٹر ہے؟ کئی ڈاکٹرز ہیں. اگر کوئی ٹیچر ہے تو دنیا میں ایک ہی ٹیچر ہے؟ کئی سارے ہیں. اگر کوئی باپ کا رتبہ رکھتا ہے کیا دنیا میں وہ اکیلے ہی باپ ہے؟ اس کی طرح کے کئی ہیں. تو انسانوں میں کئی لوگ ہوتے ہیں ایک صفت والے، لیکن جب اللہ کی صفات آئیں، اللہ خالق ہے، اس کی طرح کا کوئی اور خالق ہے؟ اللہ رازق ہے، کوئی اور رازق ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے، کوئی اور شفا دینے والا؟ اللہ اولاد دیتا ہے، کوئی اور اولاد دینے والا نہیں. وہ اپنی تمام تر صفات میں اکیلا اور یکتا. جو اس کی صفات ہیں اس طرح کی صفات والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ اپنی تعداد میں بھی ایک، وہ صفات میں بھی ایک. اور پھر یہاں پہ غور کر لیجئے تیسرا نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے. وہ پرسن کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے، ہستی کے اعتبار سے وہ اللہ ایک ہے، اس کی ایک ذات ہے. جیسے عیسائیوں کا ایک دوسرا فرقہ ہے جس کو آرتھوڈکس فرقہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور ایک فرقہ اس نے کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی یہ جو ہے بیسیکلی اللہ ہے، اور اللہ رب العزت عیسیٰ کا لبادہ اوڑھ کر زمین پر اتر آیا ہے. یہ ان کے ہاں یہ نظریہ ہے. اللہ کی ذات کو تبدیل کر دیا، اللہ کی ذات دو بنا دی. اور اسی طرح ایک فلسفیوں نے بھی عقیدہ گھڑ لیا، صوفی ازم والوں نے. انہوں نے کہا عقیدہ حلول. حلول کا مطلب ہوتا ہے گھل مل جانا، رچ بس جانا، کہ اللہ رب العزت کسی بھی ہستی میں، کسی بھی ولی میں، کسی بھی فلاں سرکار میں رچ بس گیا، حلول کر گیا، اتر گیا. اور اللہ درخت کے اندر حلول کر گیا اور اس نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا. اس طرح کے سارے عقیدوں کی تردید کی. کہا کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے. اور کسی نے ذرا بھی اگر کوئی ادب کا ملاحظہ کیا، ہم تو ادب نہیں کہیں گے، اس نے کہا کہ فلاں ہستی جو ہے وہ اللہ کے نور میں سے ہے. بھئی آپ نے اللہ کے نور میں سے ایک دوسرا نور نکال لیا تو کتنے نور بن گئے؟ دو. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ. وہ تو ہے ہی ایک، دوسرا ہے ہی نہیں. آج ہم نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، بڑے بڑے جبے قبے پہن لیے، بڑی ہماری شخصیات بن گئیں، بڑے ہمارے جھنڈے اور فلیگ بن گئے. لیکن اللہ کی قسم افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمیں قل هو اللہ احد کا معنی اس طرح سمجھ نہ آیا جس طرح کہ بلال کو سمجھ آیا تھا. جب تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا، جب گرم کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، جب مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اور پھر یہ ہے کہ کوڑے مارے جاتے تھے، اور حضرت بلال کی زبان پہ ایک ہی جملہ احد، احد، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. امیہ کہتا کہ چھوڑ دو اس کلمے کو، چھوڑ دو اس لفظ کو. تو بلال کی زبان سے یہ نکلتا تھا کہ میری جان تو نکل سکتی ہے لیکن وہ ایک سے دو نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی رہے گا. قل هو اللہ احد. وہ اپنی ذات میں ایک، وہ تعداد کے اعتبار سے ایک، وہ پھر صفات میں بھی ایک،